السلام علیکم ناظرین، سنشائن مارننگ میں آپ کی ہوسٹ صالح نورین۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے سجنا سورنا سب کا حق ہے۔ سجنا سب کا حق ہے، اٹس مین دیٹ ضروری نہیں کہ اگر ہم شادی میں جا رہے ہیں تبھی ہم خود کو یا پھر ہم اپنے آفس جا رہے ہیں یا ٹیچنگ کر رہے ہیں کہیں پر یا پھر کسی کے گھر جا رہے ہیں گھومنے کے لیے، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ چلتی رہتی ہیں، بٹ جو خواتین گھر پہ کام کرتی ہیں، گھر پہ ہی رہتی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ سج سنور کر رہے ہیں تاکہ ان کو خود کو بھی اچھا لگے اور دیکھنے والوں کو بھی بہت ہی اچھا سا فیل ہو۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب رنگ برنگی کپڑے ہوں اور بالوں کا سٹائل اچھا ہو اور انسان صاف ستھرا ہو، خوبصورت دکھ رہا ہو تو خود کو تو اچھا لگتا ہی لگتا ہے، بٹ جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے وہ بھی بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے خواتین کو چاہیے اسپیشلی کہ وہ خود کو سجا کر سنورا کر رکھا کریں، بالکل بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، اپنی باڈی کا خیال رکھا کریں، اپنے فیس کا خیال رکھا کریں، اپنے بالوں کا خیال رکھا کریں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یوگا اور ایکسرسائزز کیا کریں، کیونکہ جب بہت ہی اچھا سا میک اپ ہو جائے، بہت ہی اچھی ڈریسنگ ہو، بہت ہی اچھا ہیئر اسٹائل ہو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ایسا ہو کہ آپ کی باڈی کا اسٹرکچر جو ہے وہ بالکل بھی آؤٹ ہو، مطلب کہ آپ کے آرمز بہت بڑے ہوئے ہیں، تھائز بہت بڑی ہوئی ہے، ٹمی بہت نکلی ہوئی ہے، کیونکہ یمی کھانے تو چھوٹتے نہیں ہیں ہم سے، اس وجہ سے سب سے پہلے ہماری ٹمی نکل جاتی ہے، اور پھر جتنے بھی اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں نا تو خوبصورتی نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ یار جب ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں کسی ماڈل کو، کسی ہیروئن کو، تو وہ کتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بٹ وہی ڈریس اگر ہم پہن لیں تو ہم پہ اتنا سوٹ نہیں کرتا۔ تو صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ ہماری ٹمی نکلی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے آرمز بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، چیکس بہت نکلے ہوئے ہوتے ہیں، پھولے ہوئے ہوتے ہیں، اچھے نہیں لگتے ہیں۔ تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں ایکسرسائزز اور یوگا کرنے چاہیے ڈیلی، بٹ ہم کر لیتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن جوش میں آ کر کے، اب تو کرنا ہی کرنا ہے، اب تو خود کو کم کرنا ہے، بٹ اس کو مینٹین نہیں رکھتے ہیں۔ تو استقامت بہت ضروری ہے، استقامت رکھنا چاہیے، اس سے ہی ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ گریجولی کچھ دنوں کے بعد، یہ نہیں کہ ہم نے اسٹارٹ اپ لیا اور بس ہم بالکل بھی سلم ہو گئے، گریجولی اور تھوڑا مطلب آہستگی کے ساتھ، اور خود کو کہتے ہیں نا کہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ بس جلدی سے میں پتلی ہو جاؤں، جلدی سے میں سلم ہو جاؤں، جلدی سے میری باڈی بالکل بھی ماڈل والی ہو جائے۔ تو ڈیلی کیا کریں؟ ایکسرسائزز اور یوگا وغیرہ۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے آج ڈاکٹر یوگی وجاہت صاحب، بڑے ہی مانے جانے شخصیت ہیں، جانتے ہوں گے آپ بہت ہی اچھی طرح سے، ہر چینل پہ موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمیں وہ بتائیں گے کہ یوگا اور ایکسرسائزز کے کیا کیا طریقے ہیں اگر ہماری جو ٹمی ہے، ہمارا پیٹ بہت زیادہ نکل گیا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم ڈاکٹر یوگی وجاہت کی طرف چلتے ہیں، اور فیس بک پہ ہمارا پیج موجود ہے سنشائن مارننگ کا، آپ لائک کریں، ٹیکسٹ کریں، فیڈ بیک کریں، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں کال کریں، اپنی باتیں ہم سے شیئر کریں۔ آپ کو بھی سجنے سنورنے کا کتنا شوق ہے؟ آپ خود کو سنوار کر رکھتی ہیں یا اجاڑ کر رکھتی ہیں؟ اور اگر اجاڑ کر رکھتی ہیں تو آج کی شو کے بعد آج سے ہی آپ خود کو سنوار کر رکھیں اور خود سے وعدہ کریں کہ واقعی ہم بھی ایسے ہی رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ چلتے ہیں ہم ڈاکٹر یوگی وجاہت کی طرف، اس کے بعد ہم جائیں گے بریک پہ۔ بریک سے جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے ایز یوزول، آپ نے ان سے باتیں کرنی ہے، ہم سے باتیں کرنی ہے، اپنی پرابلمس شیئر کرنی ہے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آج جو بات ہوئی ہے بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ یمی سے ٹمی تک ہم کیسے ہیں۔ تو آج میں اس پہ آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ لائٹ ایکسرسائزز ہیں، بہت سافٹ سی۔ یاد رکھیے اپنے آپ کو وزن کم کرنا اور اپنے آپ کو خوبصورت نظر آنے میں، دونوں میں تھوڑا سا ایک ایسا تعلق ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہیوی کر رہے ہیں تو آپ اچھے نظر نہیں آئیں گے، اور اگر آپ اچھے نظر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پہ اپنے آپ کو ویٹ کو کم کریں۔ ویٹ کم کرنے کے لیے جو دیگر ایکسرسائزز ہیں اس میں واک بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ واک مارچ جو ہے یا واک آپ پارک میں جا کے نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں دیکھیں اس طرح کر سکتے ہیں، آرام سے بہت آرام سے۔ اگر آپ نے چولہے پہ کوئی چیز چڑھائی ہوئی ہے، آپ کوئی چیز پکا رہی ہیں، تب بھی آپ اپنے آپ کو اس طرح واک میں مصروف رکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت لائٹ ایکسرسائز ہے جو کہ آپ کو لازمی طور پہ کرنی ہے، کہ یہ وارم اپ بھی کرتی ہے اور یہ آپ کے لیے بہت بہترین طور پر وزن کم کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیں تو کھڑے آپ ہلکے اپنے آپ کو ذرا موو کر سکتے ہیں، آپ اس کو آگے لے جا سکتے ہیں، پیچھے لے جا سکتے ہیں، پیروں کے جس طرح بھی آپ چاہیں ہلکی سی موومنٹ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح آپ کو واک کنٹینیو رکھنی چاہیے، اس سے آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہمارے پاس ٹریڈ مل نہیں ہے اس لیے ہم اپنی ایکسرسائز نہیں کر رہے۔ تو یہ لائٹ ایکسرسائز ہے، میں نے بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی اپنے آپ کو وارم اپ کیا، ہلکی سی ایکسرسائز کی،
جس سے میں ذرا وارم اپ ہوا ہوں. اور اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں کو بھی اسٹریچ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بھی آپ اس کو طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو یوں یوگی کے انداز میں اپنے ہاتھوں کو گھماتے رہیے, ہاتھ سیدھے, اور اس طرح مٹھیوں کو ٹکراتے ہوئے آپس میں گھماتے رہیے. آئیے ہم آپ کو اب فیس کو بہتر بنانے کی ایکسرسائز. اس میں تمام وہ ایکسرسائز جو فارورڈ بینڈنگ کرتی ہیں وہ آپ کے فیس کو لفٹ کرتی ہیں. تو ایک بہترین ایکسرسائز ہے جو فارورڈ بینڈنگ کی ہے. اس میں آپ نے اپنے آپ کو پیروں کو کھول لیا. پیروں کو کھولنے کے بعد گہری سانس لیجئے. سانس لینے کے بعد ہلکے سے آگے جائیے. اگر آلریڈی آپ کے کمر میں درد ہے, سلپ ڈسک ہوئی ہوئی ہے, یا آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ آگے بینڈ نہ کریں, تو پھر آپ یہ ایکسرسائز نہیں کریں گے. ورنہ آپ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لائٹ ایکسرسائز ہے, فیس کو لفٹ کرتی ہے. گہری سانس لے لیجئے. ہلکے ہلکے اپنے آپ کو بینڈ کیجئے. اس جگہ جہاں تقریباً رکوع کی پوزیشن بنتی ہے رک جائیے. تھوڑی گہری سانسیں یہاں لیجئے. پھر ایک گہری سانس لیجئے. اپنے آپ کو چھوڑ دیجئے. اگر آپ کے ہاتھ زمین پہ لگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز آلریڈی آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کو پکڑ لیا. کرسی ہے تو اس کو پکڑ لیا. اس میں آپ کو اپنے چہرے کو نیچے کی طرف ہلکا سا رکھنا ہے. بس نیچے اس طرح ڈھیلا چھوڑ دیجئے. سانس ہلکی سانس لیتے رہیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. اس کو کم سے کم 15 سے 20 تک گننا ہے. میں نے آپ کے لیے صرف یہاں پہ 10 کی گنتی گنی ہے. آئیے دوبارہ 10 کی گنتی کے ساتھ میں اس کو مزید نیچے لے کے جاتا ہوں. انہیل اینڈ ایکسیل. بس ضروری نہیں کہ آپ اس کو بالکل زمین پہ لگائیں. آپ جتنا اچھا ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے پیر کو اتنا کھولنا ہے. آپ اتنا کھول رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ اس سے زیادہ نہیں جا رہے, فی الحال اتنے کیجیے. بعد میں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کو یوں چھوڑ کے بھی کر سکتے ہیں. باڈی خود بخود کھلتی ہے, اور جب باڈی کھلتی جاتی ہے تو پھر ہم اس کو بہت آسانی سے اپنے آپ کو نیچے لے جا سکتے ہیں. بہت لائٹ. ٹھیک ہے, اوکے. اب یہ بہت سمپل ایکسرسائز تھی بظاہر, لیکن اتنی سمپل بھی نہیں تھی نا. آئیے اسی ایکسرسائز کو میں آپ کے لیے بہت آسانی سے بہت آرام دہ ایکسرسائز کر دیتا ہوں. بینیفٹ یہی ہوں گے, لیکن آپ کو اس کی سہولت بڑی ہو جائے گی اس میں. تو یہ دیکھیں بہت لائٹ سافٹ ایکسرسائز ہے. فیس لفٹنگ اس سے بھی زیادہ ہوگی جو میں نے وہاں کی تھی, کیونکہ اس میں ہمارا فیس نیچے نہیں جا رہا تھا. اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا لیا. سمپل. اپنے سر کو زمین پہ رکھا اور باڈی کو اٹھا لیا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ٹھیک ہے, یہ پہلا اسٹیپ تھا, لائٹ اسٹیپ, بہت سافٹ. سو آپ نے کیا کیا کہ اسی کو دوبارہ دہرایا. ہائپر ٹینشن میں اگر بلڈ پریشر بڑا ہوا ہے, آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ بلڈ پریشر بڑا ہے, تو پھر آپ اس کو جتنے بھی ہیڈ ڈاؤن کے ایکسرسائز ہیں ذرا لائٹ کیجیے گا, سافٹ کیجیے گا. اور کوئی بھی ایکسرسائز آپ کر رہے ہو پہلے ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے گا. اب اسی کو ہم ایک بہت ہی لائٹ ایکسرسائز, سافٹ ایکسرسائز میں لے جاتے ہیں, اور اس ایکسرسائز کو کرتے ہوئے ہم جو ہے بہت لائٹ, بہت سافٹ, ہم چائلڈ پوز کریں گے فیس کو لفٹ کرنے کے لیے. اب اس کو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں, تو تھوڑا سا میں اس کو اپنے آپ کو چینج کر رہا ہوں تاکہ آپ اس ایکسرسائز کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے. گہری سانس لے لیجیے اور چائلڈ پوز میں جائیے. یہ فیس لفٹنگ کی ایکسرسائز جو آج ہمارا موضوع ہے اس کے مطابق. بس اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیجیے. شارٹ بریتھنگ. میں یہاں پہ سانس لے رہا ہوں لیکن شارٹ بریتھنگ کر رہا ہوں, بس ہلکی. میں نے اپنے شولڈر کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے, باڈی بالکل ڈھیلی ہے. اس کو بالاسن یا چائلڈ پوز کہتے ہیں. بالکل ایسے جیسے ایک بچہ پرسکون رہتا ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ اس کی ایکسرسائز ہے, اس سے فیس لفٹ ہوتا ہے. دوسری ایکسرسائز جو ہے وہ بیٹھ کے ہوگی, اور وہ ایکسرسائز آپ کے چہرے کو ٹائٹ کرنے کے, اسکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہے.
اور آپ اس کو اس طرح آرام سے بیٹھ کے کریں گے. اس طرح آرام سے پالتی مار کے بیٹھ جائیے, بہت لائٹ. ٹھیک ہے, شروع میں آپ, یہ میں آپ کو دے رہا ہوں سہولت کہ یہاں ہاتھ باندھنے, لیکن ایسا نہ کیجیے, آپ اس کو پکڑیں گے ابھی شروع میں, اگر آپ ایکسرسائز زیادہ نہیں کر سکتے تو. گہری سانس لیجیے, سانس نکالتے ہوئے اپنے آپ کو سیٹ میں اپنے سانس نکالتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنے آپ کو نیچے لے کے جائیے اور یہاں رک کے شارٹ بریتھنگ کیجیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. اب کسی ایک ریلیشن پہ اپنے آپ کو اٹھائیے, ایکزیل کرتے ہوئے یا سانس نکالتے ہوئے اپنے بائیں طرف گرپ کرنے کے بعد بھرپور سانس نکالتے ہوئے نیچے جائیے, شارٹ بریتھنگ کرتے رہیے اور یہاں میں گنتا رہوں گا. 1 2 5 10. گہری سانس لی آپ نے, اب سینٹر. One, 2. یہ اس کا فرسٹ اسٹیپ تھا. فرسٹ اسٹیپ میں ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو بینڈ کر رہے تھے. اب یہی پروسیجر اور یہی طریقہ کار ہاتھ پیچھے باندھ کے, جو کہ یوگا کا اصل انداز ہے. اس میں لوٹس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, میں اس میں آرام سے اس وقت کراس لیگ بیٹھا ہوں. انہیل, ایکسیل, رائٹ سائڈ اینڈ ڈاؤن. شارٹ بریتھنگ. 1 2 3 4 6 7 10. Now slowly up. آپ 20 تک گنیں گے. انہیل, ایکسیل, چیسٹ اینڈ ڈاؤن. 1 2 4 10. Now slowly up. Inhale and center. بہت زیادہ کوشش نہ کیجیے گا زیادہ جھکنے کی, جہاں تک آپ آرام سے جھک سکتے ہیں اتنا جھکیے گا. سلولی اپ. تو یہ جی ہم نے لائٹ آسن کیا. یوگا مدرا فیس کو لفٹ کرتا ہے اور یہ اوپر کی طرف نہیں, اس سائڈ سے اسٹریچ کر دیتا ہے. یہ بہت لائٹ, بہت سافٹ انداز ہے. اب میں آپ کو لاسٹ کاکی مدرا بتاتا ہوں. کاکی مدرا یہ لائن کو کم کرنے کے لیے ہوتا ہے. انگلیوں کو اس طرح ملا لیجئے, انگوٹھے کو ناک پہ رکھیے, گہری سانس لیتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر لے کے جائیے, منہ میں بھرپور سانس بھر لیجئے, اس کو بند کر لیجئے اور پھر اسی منہ کے سانس بھرے ہوئے کو نیچے لا کے تھوڑی دیر ہمیں رکنا ہے. اگر آلریڈی کوئی دل کا مسئلہ ہے, ہائپر ٹینشن ہے, تو پلیز یہ پوز نہ کیجیے گا. اس کا ایک طریقہ کار دوسرا ہے. باقی لوگ اپنے چہرے کو بہتر بنانے کے لیے جب تک وہ اپنی سانس جتنی تھوڑی بہت روک سکتے ہیں, بہت زیادہ نہیں کہ گھٹن ہو جائے. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی. پلیز یہ مقابلہ نہیں ہے, اتنا کیجیے گا جو آپ کر سکتے ہو. دونوں انگلیاں ملا لیں. اب میں اس دوران چپ رہوں گا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کر کے. اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ ایک بریدنگ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں 4x4 یا ساتا ناما. ساتا ناما پران جو ہے یا بریدنگ ایکسرسائز جو ہے وہ 4 اسٹیپ میں انہیل کرنے کو اور 4 اسٹیپ میں ایکسیل کرنے کو کہتے ہیں.
یہ ہاتھ میں صرف آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں جھٹکے کے ساتھ کہ آپ سمجھ سکیں کہ میں نے بریدنگ کیسے کی ہے، ورنہ بریدنگ اس طرح ہوگی. 4x4 ساتہ نامہ اینٹی ایجنگ کی بریدنگ کراتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ہمیشہ ینگ رکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں سدا آپ جوان رہیں، آپ جیسے ہیں ویسے رہیں، آپ کے اوپر ایجنگ نہ آئے، تو آپ ساتہ نامہ کریں گے. ساتہ نامہ آپ شروع میں میری طرف سے 20 سے 25 دفعہ کر سکتے ہیں. مثلا ایک انہیل، یہ ایک راؤنڈ بنا، ایسے 20 سے 25 راؤنڈ کیجئے، زیادہ نہیں. کوشش کیجئے کہ آپ آرام سے کریں. اس میں ضروری نہیں کہ آپ میری طرح ہاتھ ہلائیں، کیونکہ یہ صرف میں بتا رہا ہوں. بعض بچے اس وقت مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو ہاتھ بھی ہلا رہے ہوں گے، یوں ہی کر رہے ہوں گے. لیکن ان بچوں کو چاہیے کہ آپ ہاتھ نیچے رکھیں، آرام سے آنکھیں بند کریں، پوری توجہ اپنی نوسٹل پہ دیں اور اس دوران کمر سیدھی، آرام سے بیٹھنا ہے، پوری توجہ دھیان دینا ہے. کیونکہ یہ بڑی پاورفل بریدنگ ہے، اس کو بہت لائٹ مت لیجیے گا. اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ میں آرام سے بیٹھ کے کر لوں گی، ٹیڑھے ہو کے کر لوں گی، لیٹ کے کر لوں گی. جو یوگ کے بریدنگ کے اصول ہیں ان کو فالو کیجیے. خالی پیٹ، کمر سیدھی، پرسکون، ہوادار جگہ، آنکھیں بند، پوری میڈیٹیٹو اسٹائل میں کرنا ہے. اگر میں اس کو کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں ساتہ نامہ. اور یہ کرتے ہوئے آپ دیکھیے گا میری انگلیاں میں کیسے اس کو گرپ کراؤں گا، تو آپ دیکھیے گا اس کو میں کاؤنٹنگ کیسے کرتا ہوں. ساتہ نامہ آپ کو یہاں سے نظر آئے گا. یہ انگلیوں پہ چلتا ہے، ساتہ نامہ ساتہ نامہ. ٹھیک ہے، 20 سے 25 دفعہ روزانہ کریں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو بہت ینگ محسوس کریں گے. کچھ ہی دنوں میں آپ کو یہ ریمارکس سننے کو ملیں گے کہ آپ تو بڑے فریش لگ رہے ہیں، بہت ینگ لگ رہے ہیں. اور عموماً جو لوگ آپ کو بہت دنوں کے بعد دیکھیں گے وہ ایک ریمارکس آپ کو بہت اچھا دیں گے، تم میں کوئی فرق نہیں آیا، جیسے تھے ویسے ہی ہو. یہ بڑی ضروری چیز ہے. آخر میں یعنی میں اس کو تقریباً سمرائز کرتا ہوں. میں نے پہلے آپ کو فارورڈ بینڈنگ کر کے دکھائی، اس کے بعد میں نے آپ کو ایک پوز کیا جس کو ڈالفن پوز کہتے ہیں. یہ ہاتھوں کو رکھ کے ویسے ہی تقریباً جھکنے کا پوز ہے، لیکن تھوڑا سا مختلف، آسان ہے، ڈاگ اسٹائل سے ملتا جلتا ہے. پھر میں نے اس کو چائلڈ پوز کر کے دکھایا. چائلڈ پوز پرسکون کرتا ہے. یاد رکھیے، سکون نہیں ہے تو کتنا بھی حسین انسان ہو وہ توجہ حاصل نہیں کر سکتا. سکون ایک ایسی نعمت ہے کہ وہ جس کو بھی مل جائے اس کے گرد مجمع لگ جاتا ہے. اگر وہ شخص حسین ہے، دلکش ہے، تو یقیناً لوگ مجمع لگیں گے، اس کی تعداد بڑھ جائے گی. یہ بس مذاق میں کہا، کوشش کیجیے گا کہ آپ اس پہ عمل کریں. بہت لائٹ سافٹ ایکسرسائز ہیں. اب یہاں ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ پروگرام کنٹینیو رہے گا. دیکھتے رہے گا، اس لیے کہ صبح کا وقت آپ کو بہت کچھ بتاتا ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو.